الحمد لله وحده وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. بات یہاں تک پہنچی ہے کہ منافقین کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے، منافقین کا بیان ہو رہا ہے، چل رہا ہے. منافقین کی بری صفات، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. صحابہ کرام سے ملتے ہیں منافق تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم تمہارے مذہب پر ہیں، ہم اسلام لا چکے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے سرداروں کی طرف، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ منافقین کا ٹولہ، یہ منافقین کا گروہ جو یہودیوں کے سرداروں، یہودیوں کے وڈیروں، یہودیوں کے علماء کے پاس یہ منافق جاتے تھے تو وہ شیطان تھے، وہ شیطانوں کے سردار تھے، وہ ان ظالموں منافقوں کے سردار تھے جن کے پاس وہ جاتے تھے اور ان سے کہتے کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم تمہارے مذہب پر ہیں. جس طرح تم نے کفر کیا ہے دلی طور پر، ہم بھی اس پیغمبر، اس رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اس کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے. جس طرح تم کافر ہو اس طرح ہم بھی کافر ہیں. انا معاکم کی مفسرین نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ ہم بھی تمہاری طرح کافر ہیں، ہم تمہارے مذہب پر ہیں. جس طرح تم مشرک ہو اسی طرح ہم بھی مشرک ہیں. ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرنے والے ہیں، ہم تو ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں، ہم نے ان کو للچایا ہوا ہے، ہم نے ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے. اصل اور حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. مسلمانوں کو تو ہم نے جیسے کہتے ہیں نا ٹرخایا ہوا ہے، کہتے ہم نے مسلمانوں کو تو ٹرخایا ہوا ہے. ان کو مذاق کرتے تھے جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان کے اس برے کلمے کا جواب دیا، اللہ یستہزئ بہم، ظالموں تم میرے سچے بندوں سے مذاق کرتے ہو، اللہ تم سے مذاق کرے گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور وہ ڈھیل دیتا ہے تم کو تمہاری سرکشی کے اندر. یعمہون، وہ حیران بیٹھتے ہیں. ان ظالموں کو، ان منافقوں کو اللہ رب العزت نے ڈھیل دے رکھی ہے
اور اللہ ان سے مذاق کرے گا قیامت کے دن. اور ان کو دنیا میں کیوں کچھ نہیں کہا گیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں داخل ہو گیا، جو بندہ اسلام میں داخل ہو گیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے زبان سے اقرار کر لیا، عاصموا منی دماءہم و اموالہم، اس نے مجھ سے اپنا خون اور اپنا مال بچا لیا ہے. اپنے خون اور مال کی اس نے حفاظت کر لی ہے جو کلمہ پڑھ لے گا. تو ان ظالموں نے، منافقوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اقرار کیا تھا، لیکن دل میں انہوں نے کفر چھپایا تھا. تو دنیا کے لحاظ سے دنیا کے اندر ان کو یہ ملے گا کہ ان کے خونوں کی بھی اسلام حفاظت کرے گا اور ان کے مالوں کی بھی حفاظت کرے گا. آگے وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا حساب اللہ پر ہے. اللہ ان سے مذاق کرے گا. پھر موت کے وقت، موت کے بعد، موت سے لے کر حشر تک جو ان سے کے ساتھ حشر ہوگا، برا عذاب ان کو ہوگا. آگے پھر جہنم کے اندر ان کو سزا ملے گی تو وہ اللہ ہی جانتا ہے کیا ملے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ الحدید ہے، سورہ حدید کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اس دن منافق مرد اور عورتیں یہ کہیں گے مومنوں سے، یار ہمیں بھی کچھ روشنی دے دو. وہ کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم، پیچھے سے لے لو، پیچھے سے. اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں. پیچھے سے لے لو، پیچھے کے دو مطلب ہیں. ایک تو ہے کہ ہم پیچھے سے آ رہے ہیں، پیچھے سے جا کے لے لو. جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو ان کے درمیان، مومنوں کے درمیان اور منافقوں کے درمیان دیوار حائل کر دیں گے. اور اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے تو یہ پیچھے سے روشنی لی ہے، یعنی دنیا سے ہم روشنی لے کر آئے ہیں. اسلام، سچا اسلام ہم لائے تھے، دل سے ہم نے تصدیق کی تھی اسلام کی، زبان سے اقرار کیا تھا اور اسلام کے مطابق ہم نے اعمال کیے تھے. ہم نے یہ روشنی پیچھے دنیا سے حاصل کی ہے، وہاں نیک اعمال کیے تھے، آج ہمارے لیے یہ روشنی ہو رہی ہے. تو منافق لوگوں اور مومنوں کے درمیان اللہ رب العزت ایک دیوار حائل کر دیں گے. باطنہ فیہ الرحمہ، جس کا باطن حصہ اس میں رحمت ہوگی، یعنی مومنوں والا اس دیوار کا حصہ اس میں رحمت ہوگی، اور ظاہر والا حصہ جو منافقوں کی طرف ہوگا اس کی طرف اس دیوار کا عذاب ہوگا. ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. ہاں وہ کہتے تھے، منافق کہیں گے یار دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. اللہ، مومن کہیں گے ہاں لیکن تم نے دین کے اندر شک کیا تھا، تم نے دین کے اندر شک کی بیماری تمہیں لگ گئی تھی، تمہیں شک تھا، تم شک والا ایمان لائے تھے، اس لیے آج تمہارا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے، تمہارے ایمان نے تم کو فائدہ نہیں دیا. وَارْتَبْتُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہاری خواہشات نے تم کو دھوکے میں رکھا. حتیٰ جاء امر اللہ، حتیٰ کہ تمہیں موت آ گئی. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تم دور کے دھوکے میں جا پڑے. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ کے بارے میں تم کو اس بات نے دھوکے میں رکھا، تم دھوکے میں مبتلا رہے.
اور حتیٰ کہ تمہیں موت آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے منافقوں کی بری صفات جن سے مومنوں کو اللہ رب العزت نے بچنے کا، دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت چار فرماتے ہیں اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے ان کو جو بیٹے دیے ہیں، جو مال و دولت کی فراوانی دی ہے، جو دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے، جو دنیا کی فراوانی ہے ان کے پاس، ہر نعمت موجود ہے ان کے پاس، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہو گیا ہے، دنیا کا مل جانا اس لیے ہے کہ اللہ ہم پر راضی ہو گیا ہے۔ آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا خوش قسمت ہے، فلاں بڑا خوش نصیب ہے، اس کے پاس بڑی دولت ہے، اس کے پاس بیٹے بھی ہیں، اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، اس کے پاس زمینیں بھی ہیں، وہ بڑا زمینوں کا مالک ہے، وہ بڑی دولت کا مالک ہے۔ لوگ ایسے شخص کو خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا بندہ خوش نصیب نہیں ہے جس کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت نہیں ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو ایمان اور اعمال صالح کرے، وہ خوش نصیب ہے۔ جس کے پاس یہ دولت ہے ایمان کی، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کو روٹی ملتی ہو یا نہ ملتی ہو، یہ دنیا تو چند روزہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نسارع لہم فی الخیرات، ہم نے تو یہ دنیا کی بھلائیاں، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کی فراوانیاں، یہ دنیا کا سب کچھ، یہ دنیا کی سہولیات اس لیے دی ہیں کہ دنیا تو چند روزہ ہے، یہ عیش کر لیں، اور دنیا کے اندر یہ چند روز عیش کر لیں، پھر انہوں نے عذاب میں مبتلا تو ہونا ہی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کو ڈیل دے رکھی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ، کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کو ڈیل دے رکھی ہے تو ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ نے تو اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تاکہ یہ گناہوں کے اندر اور زیادہ ہو جائیں، گناہوں کی دل میں پھنس جائیں، پھر اچانک ان پر اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے تو ان کو اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے۔ اللہ انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، یہ دنیا کی ڈھیل ہے، پھر ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فلما نسوا ما ذکروا بہ، جس کی یہ نصیحت کیے گئے تھے، جب انہوں نے اس کو بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے، دنیا کی فراوانی ان پر کھول دی، اللہ کی رحمتوں دنیا بھی اللہ کا فضل ہے، ہم نے دنیا کے دروازے ان پر کھول دیے تاکہ آخرت کے دروازے ان پر بند کر دیے جائیں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے دنیا کی فراوانی کے اندر مست ہو گئے، دنیا کی نعمتوں کے اندر مشغول ہو گئے، دنیا کی نعمتوں کے اندر مصروف ہو گئے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، ان پر اچانک اپنا عذاب بھیجا، اور جھٹ پٹ میں یہ دنیا سے تباہ و برباد ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اس لیے یہ منافقوں کی صفات جو بیان ہوئی ہیں، ان سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں منافقوں کی بری صفات سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں مومنوں کی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے